ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ہمیں ایک الٹیمیٹ رول ماڈل چاہیے، ایک ایسا رول ماڈل جو سکسیسفل ہو اور اسے دیکھ کر ہم بھی سکسیس حاصل کر سکیں. تو بڑی تلاش کی گئی، کبھی امریکن پرانے پریزیڈنٹس کی طرف دیکھا گیا، کبھی مارگریٹ تھیچر کی طرف دیکھا گیا، کبھی نیلسن منڈیلا کی طرف دیکھا گیا، کبھی گاندھی قائد اعظم کی طرف دیکھا گیا، لیکن ایک شخصیت یا پرسنالٹی دنیا میں ایسی تھیں جن سے بڑا لیڈر کوئی نہیں تھا. انہوں نے بہت کم ریسورسز میں بہت بڑی چینج کی، اور یہ ہم نہیں کہتے، مائیکل ہارٹ کہہ رہا تھا. 100 گریٹ پیپل میں اس نے لکھا ہے، اپنی بک میں اس نے رینک کیا ہے کہ جو سب سے بڑی لیڈرشپ کی شخصیت ہسٹری میں گزری ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. پہلے میں تھوڑا گھبرایا کیونکہ مولانا حضرات نے سمجھایا تھا کہ جو ملے گا آخرت میں ملے گا، دنیا میں کچھ نہیں ہوگا. تو کسی دوست نے بتایا کہ میرے نبی نے جو دعا یاد کرائی ہے وہ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ ہے، کہ پہلے دنیا کی بھلائی مانگی گئی پھر آخرت کی. سیف اللہ سول صاحب بیٹھے ہیں ہنس رہے ہیں، یہ ہیں وہ ہمارے استاد. پھر بتایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دنیا میں ساری کامیابیاں حاصل کی اور بشری تقاضوں پہ محنت کر کے لی. جب انہیں ذمہ داری سونپی گئی نبوت کی تو انہیں کوئی معجزہ نہیں ملا، انہیں کوئی فوج نہیں ملی. اللہ تعالیٰ نے صرف پیغام دیا کہ لوگوں کو جا کے بتائیں اللہ ایک ہے. اور میرے نبی کا بلیف ان اللہ کیسا تھا کہ انہوں نے کسی معجزے کی ڈیمانڈ بھی نہیں کی، کسی فوج کی بھی ڈیمانڈ نہیں کی، اور چل پڑے. سارے دوستوں کو اکٹھا کیا، عزیزوں کو اکٹھا کیا اور دعوت دی. تو لوگ تو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. انہوں نے معجزے کی ڈیمانڈ کی تو انہوں نے کہا مجھے جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں آپ کو جانتے ہیں، آپ صادق اور امین ہیں. میرے نبی بننے سے پہلے صادق اور امین تھے. دیکھیں کیا برانڈ تھا ان کا ماشاءاللہ. تو انہوں نے کہا میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور اللہ ہی سب کچھ دینے والا اور اللہ کے سوا کوئی نہیں، تو تمہیں یقین کرنا ہوگا. یعنی کہ انہوں نے اپنے کریکٹر کو اللہ تعالیٰ کی گواہی کے لیے پیش کیا. تو دوستو پچھلے دنوں جو سب سے بڑا سپیریئر میں کام ہوا ہے، لوگ سمجھتے تھے یہ شاید یونیورسٹی کا کام نہیں ہے کریکٹر، تو بھائی فلرشنگ سوسائٹی بنانا یونیورسٹیز کا ہی کام ہے. افسوس کہ ہم اس اکنامک ریولیوشن میں بھول گئے کہ ڈاکٹر انجینئر تو بعد میں، انسان بنانا ہمارا پہلا کام ہے. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری کامیابیاں اس دنیا میں دیں. وہ ایک استاد بھی تھے، وہ ایک باپ بھی تھے، وہ ایک کمانڈر بھی تھے، وہ ایک اسٹیٹس مین بھی تھے، وہ ایک تاجر بھی تھے. کیا رول ایسا ہے جو ان کا نہیں تھا؟ اور وہ جو بتا کے گئے ہیں کہ میرے طریقے میں کامیابی ہے، اسوائے حسنہ میں کامیابی ہے، آپ دیکھیں تو صحیح وہ ہے کیا تھا. تو سپیریئر یونیورسٹی نے جو ریسرچ کی اس میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لیڈرشپ ماڈل آیا، امیزنگ. آج تک شاید ہزاروں لیڈرشپ کے ماڈل آپ نے اور میں نے دونوں نے پڑھے ہوں. میں بھی لیڈرشپ کا طالب علم ہوں، میری پی ایچ ڈی HR میں ہے. لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل آیا وہ آج بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے جتنا 1400 سال پہلے تھا. جو مسلمانوں کے لیے بھی وہی ہے، غیر مسلموں کے لیے بھی وہی ہے. جو ہر زبان ہر ریجن کے لیے، وہ انسائیڈ آؤٹ اپروچ کا ماڈل تھا. اس ماڈل میں پہلے بندہ اپنے آپ کو خود بدلتا ہے، پھر دوستوں کو دعوت دیتا ہے، پھر سوسائٹی کی طرف جاتا ہے. اس ماڈل میں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے جو پہلی ورچو تھی وہ بلیف ان اللہ تھا. اور جس کو اللہ پہ یقین آ جائے اس کو کسی کی ضرورت نہیں رہتی. وہ ہر مشکل میں صبر کرتا ہے، وہ ہر آسانی میں شکر کرتا ہے، اور وہ ریزیلینٹ بن جاتا ہے. اور وہ ہر فیصلہ کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اکاؤنٹیبلٹی، سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، اور اس کے سارے فیصلے اللہ کی روشنی میں ہوتی ہیں. اور اسے جو سب سے اچھی چیز ملتی ہے وہ مثبت سوچ ملتی ہے. یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. وہ امپاورنگ بلیف رکھنے والا ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے یس آئی کین ڈو اٹ، میں کر سکتا ہوں، یہ ہو سکتا ہے. اف یو تھنک یو کین، یس یو کین. یہ میری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ تھی. میں تو اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو بھی اجازت نہ دیں کہ آپ کو سمجھا سکیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے. آپ جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن میں لکھا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ، A man gets whatever he strives for. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے بڑی طاقت بلیف کی تھی. ان کو کلیئرٹی آف پرپس تھی، ان کی اکاؤنٹیبلٹی اللہ کی طرف سے تھی. دوسری، جو آپ سنتیں کہتے ہیں حلوہ کھانا ساری چیزیں ہوں گی، لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ایماندار، صادق اور امین تھے.
آنےسٹی اور انٹیگریٹی. وہ نبی بعد میں تھے, صادق اور امین پہلے تھے. آپ مجھے بتائیں کہ کوئی شخص مسلمان کیسے ہو سکتا ہے اگر وہ جھوٹا ہے؟ ہم نبی کے نام پر قتل کرنا بھی جانتے ہیں, جان دے بھی سکتے ہیں, لے بھی سکتے ہیں, لیکن یہ انہوں نے کہا ہی نہیں. انہوں نے تو سچ بولنے کا کہا ہے. اور کیا تھا؟ رسپانسبلٹی. اور کیا تھا؟ ایموشنل انٹیلیجنس. صلح حدیبیہ کے وقت ان کے ساتھی ان سے پریشان تھے, ان سے تکرار کر رہے تھے کہ ہم تو آگے جائیں گے, ہم نے طواف کرنا ہے, اور وہ بتا رہے تھے کہ آگے نہیں, پہلے ہم نے پیچھے یہودیوں کا ان سے صلح کرنی ہے, پہلے یہودیوں کے ساتھ معاملہ طے کرنے ہیں, پھر آگے جائیں گے. اور ہسٹری لکھتی ہے کہ فتح مکہ اس دن ہو گیا تھا جس دن صلح حدیبیہ ہوئی. اور فتح مکہ کے وقت بھی دیکھیں کوئی قتل و غارت نہیں ہوئی. کیسی اسٹریٹجی تھی, کیسی پلاننگ تھی. اور بدر کی لڑائی دراصل اکنامک روٹ پہ تھی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لوگوں کو لے کے جانا چاہتے تھے, خطبہ حجۃ الوداع میں دیکھیں 1.25 لاکھ کے قریب بندہ وہ پیغام وصول کر کے آگے ٹرینر بن چکا تھا پھیلانے کے لیے. ان کی فیملی ساتھ تھیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم واقعی کامیابی چاہتے ہیں, دائمی کامیابی چاہتے ہیں, سسٹینیبل کامیابی چاہتے ہیں, اور ہر ایک فیسٹس میں چاہتے ہیں, پرسنل کامیابی چاہتے ہیں, پروفیشنل کامیابی چاہتے ہیں, سوسائٹل کامیابی چاہتے ہیں, اسپرچول کامیابی چاہتے ہیں, تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنا ہوگا. ہمیں سچ بولنا ہوگا, ہمیں ذمہ داری سے کام کرنا ہوگا, ہمیں ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا ہوگا, ہمیں صبر شکر سیکھنا ہوگا, ہمیں لوگوں سے ایمپتھائز کرنا سیکھنا ہوگا, ہمیں کمپیشنیٹ ہو کے لوگوں کی مدد کرنا سیکھنا ہوگا, ہمیں سیلف لیس ہونا ہوگا اپنی ذات کے بغیر, ہمیں سچ کی حمایت کرنی ہوگی, ہمیں بہادری دکھانی ہوگی, ہمیں اسٹریٹجک تھنکنگ اور وزڈم پہ زور دینا ہوگا, سوچ کے سمجھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح فیصلے کرنے ہوں گے. تو آج بس اسی پیغام کے ساتھ کہ اگر آپ اپنا برانڈ پرسنل بنانا چاہتے ہیں یا پروفیشنل بنانا چاہتے ہیں, تو آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسٹڈی کرنا ہوگا اور ان کے راستے پر چلنا ہوگا. بات بڑی لمبی ہو گئی, آپ انتظار کر رہے ہوں گے آج کی ایکٹیویٹی آگے چلے, تو میں اسے وائنڈ اپ کرتا ہوں. وائنڈ اپ کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر میں آصف عزیز صاحب جو ایلومنائی کو ہیڈ کر رہے ہیں اور جنہوں نے یہ فنکشن ارینج کیا, ان کا شکر گزار ہوں. مریم صہیب صاحبہ جو ہمارے اسکول آف کلنری آرٹ کی ہیڈ ہیں, جنہوں نے آج یہ جتنے پکوان ہیں, جتنا اہتمام ہے آپ کے گھر کا ہے, جنہوں نے یہ سارا انتظام کیا, ان کا شکر گزار ہوں. اپنے بڑے بھائی جان ڈائریکٹر دی سپیریئر گروپ چودھری عبدالخالق صاحب کا شکر گزار ہوں. یہ میرے وہ اسپانسر ہیں, یہ میرے وہ مینٹور ہیں, یہ میرے وہ کوچ ہیں جنہوں نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا. وہ وقت جب شاید مجھے خود پہ بھی ٹرسٹ نہ ہو, یہ وہ شخص تھے جو کہتے تھے آگے بڑھو, میں تمہارے ساتھ ہوں, تم کر سکتے ہو, یہ ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. جتنے مہمانان گرامی آج تشریف لائے ہیں عمران بھائی کے سمیت, میں ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور اس یقین کے ساتھ کہ یہ ملک آگے بڑھنے کے لیے بنا ہے, یہ ملک ترقی کرنے کے لیے بڑا ہے, اور سپیریئر یونیورسٹی اپنے گریجویٹس کو پاس کر کے اس ملک کی ترقی میں جو اپنا حصہ ڈال رہی ہے وہ ڈالتی رہے گی, اور میرے سپر ہیروز, میرے ایلومنائی اس ملک و قوم کی خدمت کرتے رہیں گے. پاکستان زندہ.